إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد المصطفیٰ. ثم الصلاۃ والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْأَعْلَىٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. شب قدر کی رات عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے جس کے لیے پیغمبر مکرم اسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر سید اللیالی، کہ شب قدر کی رات تمام راتوں کی سردار ہے. جس طریقے سے جمعہ کا دن تمام ایام کا سردار دن ہے، اسی طریقے سے شب قدر ماہ مبارک رمضان کا قلب ہے اور تمام راتوں کی سردار رات ہے. شب قدر کی جو پہلی رات ہے، ہماری روایات، فقہ جعفریہ کی روایات، امامیہ کی روایات کے مطابق ماہ مبارک رمضان میں 3 راتوں کو شب قدر کا عنوان دیا گیا ہے. ان میں سے پہلی رات شب قدر کی جو رات ہے وہ 19 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے جس کو شب قدر کا عنوان دیا گیا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان قرآن مجید کی طرف بھی توجہ کرے اور ساتھ میں امیر کائنات کی ذات کی طرف بھی توجہ کرے. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی، تدبر کی، قرآن میں غور و فکر کرنے کی رات ہے. اسی طریقے سے امیر کائنات کی ذات کو سمجھنے کی بھی رات ہے، اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کی رات ہے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی یہ رات ہے. امیر کائنات کی اگر زندگی پر نگاہ کی جائے تو ان کی زندگی مبارکہ کا آغاز ہی فلاح سے، کامیابی سے، سعادت سے، ان چیزوں سے امیر کائنات کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون، اور روایتوں میں آیا ہے کہ امیر کائنات نے یہ آیے مجیدہ اس ٹائم تلاوت فرمائی تھی کہ جب خود امیر کائنات اس دنیا میں آئے تھے، تو یہ ان کی زبان پر یہ آیے مجیدہ ان کی زبان پر آئی تھی اور انہوں نے یہ تلاوت فرمائی تھی. تو یہ امیر کائنات وہ ایسی ذات ہیں کہ ہر مقام پر وہ علی ہیں. اگر آپ ابتدائی زندگی میں دیکھیں تو فلاح کا عنوان علی بن ابی طالب کو ملا. یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی ذات والا ہے، وہ ذات گرامی ہے کہ جو فلاح کا مصدر اور منبع ہے. کامیابیوں کا منبع اور مصدر علی بن ابی طالب کی ذات ہے. انسان کو چاہیے کہ امیر المومنین کے ساتھ اس شب قدر کی رات میں توجہ کرے، متوسل ہو، امیر کائنات سے توسل کرے. جس طریقے سے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سے توسل کرنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، اسی شب قدر کی رات میں امیر کائنات کی طرف، اس کی ذات کی طرف توجہ کرنے کی یہ رات ہے. امیر کائنات علی بن ابی طالب علی ہیں، تو یہ علی ہر میدان میں ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، میدان جنگ ہو یا بستر رسول ہو. جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان ہر شعبہ زندگی میں علی علی نظر آتے ہیں. اگر گھر ہے تو وہاں پر بھی علی فلاح کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر بستر رسول ہے تو وہاں پر بھی علی فلاح کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر مصلی عبادت ہے تو وہاں پر بھی علی کامیاب ہے. اگر جنگ کا میدان ہے تو وہاں پر بھی علی کامیاب ہے. اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو وہاں پر بھی علی کامیاب ہے. اگر کسی اور مقام کو دیکھا جائے، یتیموں کی مدد کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی کامیاب ہیں. اور یہ علی کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے کام کو معراج کا رتبہ دیا کہ کام کرو
اور اپنے بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے کام کرو، اور کام کو معراج کا رتبہ اور درجہ دیا، یہ علی ہیں کہ جن کے آبار علی کے نام سے آج بھی مدینہ میں آبار علی کے نام سے ایک منطقہ ہے جو آبار علی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے۔ کبھی کنویں کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مصلی عبادت میں آتے ہیں تو اس توجہ پروردگار اتنی ہے کہ وہ گش کھا کر گر جاتے ہیں، اور اگر میدان جنگ میں آتے ہیں تو اتنے سخت ہیں کہ دشمن پشتیں کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس مقام پر بھی اسلام کو ضرورت پیش آئی وہاں پر اپنی جان بھی نثار کرنے کو تیار رہے، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہے۔ تو یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے جن کی ابتدا زندگی بھی فلاح اور کامیابی سے ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی ان کی زندگی کامیابی پر مبتنی ہے۔ اور یہ واقعی علی بن ابی طالب کی ذات گرامی سے ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تاریخ نے ظلم کیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ علی ہیں وہ جو سب سے پہلے بچوں میں سے پیغمبر مکرم پر اسلام لے کے آئے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ علی نے ہی پیغمبر کو سمجھا ہے اور اسلام کو سمجھا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے علی کی ذات کے اوپر اگر یہ کہا جائے کہ بچوں میں سے علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا پر ایمان لے کے آئے۔ یہ علی کی تلوار ہے کہ معروف جملہ ہے، ما قام الاسلام الا بسیف علی ابن ابی طالب و ثروت الختیجہ۔ تو علی کی تلوار بھی، علی کی عبادت بھی، علی کا صبر بھی، علی کی شجاعت بھی، علی کا علم بھی، علی کا حلم بھی، علی کی سخاوت بھی، علی کی تلاوت بھی، یہ ہر مقام پر علی مفلح بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور ہر قدم علی کا اسلام کے لیے رہا ہے، رسول کی ہدایت کے لیے رہا ہے۔ اور علی نے زمانے کو درس دیا ہے، مسلمانوں کو درس یہ دیا ہے کہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو، سعادت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، کامیاب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں رہو۔ یہ علی کا درس طرز زندگی ہے، یہ ان کی سیرت ہے۔ گھر ہو تو گھر کے معاملات میں زوجہ کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں ہیں، تو لہٰذا علی بن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جن کی ابتدا بھی فلاح پر ہے اور جن کی آخری زندگی کا لمحہ جب ضربت اس شب قدر کو 19 ماہ مبارک رمضان کو جب مولا کائنات کو ضربت لگتی ہے تو علی بن ابی طالب یہ جملہ فرماتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گئے۔ ہاں، آج یہ شب قدر کی رات ہے، علی کے ضربت کی رات ہے۔ ہاں عزادارو، جب ضربت لگی تو جبرائیل نے یہ صدا بلند کی۔ ادھر علی کی یہ جملہ یہ ختم ہوا تھا کہ فزت ورب الکعبہ، ادھر جبرائیل نے آواز بلند کی، واللہ ہدمت ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان آج گل ہو گئے، آج نجوم ہدایت ختم ہو گئے۔ آزادارو، آج ہدایت کی رسی ٹوٹ گئی۔ آزادارو، آج ام کلثوم و زینب و حسن و حسین یتیم ہو گئے۔ آزادارو، آج سفر شروع ہوا زینب کا، ام کلثوم کا، حسن و حسین کا۔ اب نانا اور بابا کی زحمتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وقت آیا کہ زینب، ام کلثوم اور حسن تو مدینہ میں ظاہر جفا سے شہید کر دیے گئے، لیکن باقی علی کے تین بچے علی کے وہ کربلا میں آتے ہیں، 2 بچے مدینہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ آزادارو، یہی زینب ہے جس نے بابا اور نانا کے اور اپنے بھائیوں کے مشن کو زندہ رکھا۔ وہ زینب ہے جو روتی رہی، جو آہو فریاد کرتی رہی، اور آج بھی شب قدر اور کعبہ علی کو فریاد کر کے یاد کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔